نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم فرمایا۔ آپ کی اس بات میں تھوڑا سا غرور کا پہلو تھا، تو لہٰذا رب نے ان کی اطاعت فرماتے ہوئے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تم سے بڑا عالم بھی اس زمین پر موجود ہے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آیا ہے: تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم اپنے پاس سے رحمت دیتے ہیں اور اسے اپنا علم عطا کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے اس شخص سے ملنے کی التجا اپنے رب سے کی۔ رب نے انہیں اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر سفر کرنے کو کہا اور فرمایا کہ جہاں پر دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم ملیں گے، یعنی مجمع البحرین، تو وہیں پر تمہاری یہ مچھلی پانی میں گم ہو جائے گی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اپنے کہے پر نادم ہوئے اور اس شخص سے ملنے کی التجا کی۔ اللہ نے انہیں اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر سفر کرنے کو کہا اور فرمایا جہاں پر دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم ملیں گے، وہیں پر تمہاری یہ مچھلی پانی میں گم ہو جائے گی اور تم ان کو پا سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہونے والے ولی عہد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ ایک مچھلی کو لے کر دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ دونوں حضرات نے پانی کا سفر شروع کیا۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی، ایک کوسا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا تو مگر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا اور سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے کھانے کے لیے وہ مچھلی مانگی۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ دونوں حضرات واپس لوٹے اور وہیں پہنچے تو دیکھا کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں محراب کی طرح راستہ بنا ہوا ہے۔ دونوں اسی راستے پر چل دیے۔ کچھ دور آگے بڑھے تو ایک چٹان کے قریب ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا، یہی خضر علیہ السلام تھے۔ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے، سلام کیا، جواب ملا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ انہیں بھی کچھ علم حاصل کرنا ہے، لہٰذا انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ رہ سکو گے، کیونکہ ہمارے کام پر تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں صبر کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر کہ آپ ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے، انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ اب وہ تینوں ایک ساحل پر پہنچے۔ بہت کوشش کی کہ کوئی ناؤ والا انہیں دریا کے اس پار چھوڑ دے، مگر ان کے پاس درہم و دینار نہ تھے، لہٰذا قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کسی نے بھی انہیں اس پار نہیں پہنچایا۔ آخرکار ایک نیک کشتی والے نے بنا قیمت کے آپ لوگوں کو اس پار چھوڑنے کے لیے کشتی میں بٹھا لیا۔ مگر جب کشتی بیچ راستے میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی توڑ ڈالی اور اس میں چھید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور آپ نے ان سے کہہ دیا، ایک تو کوئی ہمیں اس پار چھوڑنے کو تیار نہ تھا، ایک اللہ کے بندے نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور آگے سے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر تینوں حضرات آگے بڑھے۔ ایک جگہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، اس میں ایک لڑکا جو سب میں حسین تھا، جس کا نام جیسور یا جن بطور تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اپنے سامنے ایک مظلوم کا قتل ہوتے دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ غصے میں پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ان کی بات یاد دلائی تو اس پر انہوں نے معذرت چاہی کہ ایک اور موقع دے دیجئے، اب کی بار میں نے کچھ کہا تو پھر مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور پھر آگے بڑھ چلے۔